کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج موضوع ہے ایک عظیم ہستی، ایک عظیم انسان اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سید الشہداء، فاعل الخیرات، کاشف الکرابات، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور سید الشہداء کہلائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آج تک اہل مدینہ ان کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور قبر انور سے صاحب قبر کا سلام سنتے ہیں، اور یہ روایت آج تک اہل مدینہ میں چلی آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر انور پر آپ کی شہادت کے بعد جایا کرتے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور پر جاتے، سلام عرض کرتے، سلام پیش کرتے، اور تمام شہداء احد کو سلام کرتے، پھر سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور کے قریب اپنا منبر بچھاتے اور شہداء کی ارواح کو خراج تحسین پیش کرتے کہ اللہ رب العزت نے
آپ لوگوں کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جان دی اور اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی کو، تمہاری حیات کو جاویدانی کر دیا، امر کر دیا، اور تمہاری ارواح جو ہے وہ جنت الفردوس میں اڑ رہی ہے، سیر کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ایک ایسی کشش رکھتی ہے، ایسے اثرات رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر اگر آپ کوئی اپنی دعا مانگنا چاہیں، حاجت پیش کرنا چاہیں، تو پہلے جا کر صوفیاء جو ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ اس کا وسیلہ جو ہے وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کو بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کی قبر انور پر باقاعدہ جایا کرتی تھیں، اور پھر یہ صحابہ کا شعار بھی رہا، اور صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر انور پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں تو واللہ ہمیں قبر انور سے ہمارے سلام کا جواب ملتا ہے۔ گویا کہ یہ روحانیت کے بادشاہ ہیں۔ اہل مدینہ آج تک یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ مغرب کے بعد آپ کی قبر انور پر جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، سید الشہداء حضرت حمزہ سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ سیدنا عبد المطلب عرب کے سردار تھے، سید تھے، آپ کا ایک بڑا نام تھا، اور آپ نے ہی یہ چاہے زمزم، یہ جو آب زمزم ہے، یہ وہ کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے یہ رواں ہوا تھا، اور یہ پھر صدیاں بیت گئیں، اس کا نام و نشان باقی نہ رہا، تو یہ کریڈٹ سیدنا عبد المطلب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کنواں جو ہے عالم خواب میں دیکھا، آپ کو وہ جگہ بتائی گئی، تو آپ نے یہ کنواں جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ کنواں کھودا تھا۔ اب اس وقت آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام حارث تھا۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹا ہی آپ کا معاون تھا، مددگار تھا۔ آپ نے اس وقت منت مانی کہ یا اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کو، اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کو سند کے ساتھ لکھا ہے کہ قسم اور غیدان جو ہے یہ بھی آپ کے صاحبزادے تھے، اور سید الشہداء حضرت حمزہ یہ بھی آپ کے صاحبزادے تھے۔
ناظرین محترم، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ عرب کے نامور سردار تھے، آپ نے تجارتی معاہدے کیے ہوئے تھے، آپ کا اکثر یمن میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، وہاں یمن کے ایک قبیلے کے سردار جو تھے وہ جب بھی آپ جاتے تو ان کے ہاں آپ کا قیام ہوتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں ایک کاہن نے آپ کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب اس نے چونکہ حضرت حمزہ ایک جلالت اور وجاہت کے اعتبار سے عرب میں بے مثل تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، آپ کا بہت بڑا قد، آپ کا قداور شخصیت ہے، قد بہت بڑا تھا، اور جو آپ کی ایک شخصیت کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ کا سر بہت بڑا تھا، بازو آپ کے لمبے تھے، اور گھوڑے پر سوار ہوتے تو یوں ٹانگ گھما کر سوار ہو جاتے تھے، اور آنکھیں آپ کی، پلکیں، محراب یہ بڑی خوبصورت تھیں، گفتگو آپ بڑی خوبصورت کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کاہن کی آپ پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یا سیدنا، اگر آپ مجھے اپنے اعضاء دیکھنے کی اجازت دیں تو آپ کی بڑی شفقت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھے جا سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف آپ کے نتنے دیکھنے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس یمن کے کاہن نے جب آپ کے نتنے دیکھے تو اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ نبوت جو ہے، آخری نبی جو ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے ان کا نور جو ہے وہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور آپ کے خاندان سے ہی وہ نبی پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بنی زہرہ قبیلے سے جو ہے وہ ایک شاخ اس کی ادھر سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب بڑے زیرک تھے، بڑے دانا تھے، بڑے دانش مند تھے۔ جب انہوں نے ایسی بات سنی تو وہب اور وہیب جو ہیں یہ دونوں کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق واسطہ تھا۔ سیدنا عبد المطلب، یہ روایت جو ہے یہ طبقات ابن سعد میں بھی آئی ہے، اور ابن ہشام نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ڈھیر ساروں نے اس کو روایت کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا عبد المطلب نے جو تجارتی سامان تھا، جو تجارتی معاہدے تھے، وہ طے کرنے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو وہ سیدھا بنی زہرہ قبیلے میں جاتے ہیں، اپنے دوست سے ملتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بھی آپ کے بیٹے تھے، 3 بیٹے آپ کے، سیدنا ابو طالب، سیدنا عبداللہ اور زبیر جو ہیں یہ ایک ماں سے تھے، باقی جو ہیں وہ ایک ایک ماں سے، 5 بیویاں تھیں آپ کی، ایک ایک ماں سے علیحدہ علیحدہ بیٹے ہوئے۔ تو سیدنا عبد المطلب جو ہیں جب واپس آئے، بنی زہرہ قبیلے میں گئے، تو سیدنا اپنا وہب جو تھے ان کی صاحبزادی سیدہ آمنہ بنت وہب، جو ہمارے کائنات کے خاتم الانبیاء نبی، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکرمہ ہیں، ان کے باپ تھے، ان کا نام وہب تھا۔ آپ نے ان سے گزارش کی کہ اپنا رشتہ جو ہے میرے بیٹے عبداللہ کے لیے دیں، تو سیدتنا آمنہ کا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم ہوئے ان کے لیے، اور ان کے بھائی یعنی وہب کے بھائی جو وہیب تھے، بعض نے وہیب بھی نام لکھا ہے لیکن درست نام جو ہے وہ وہیب ہے، ان کی بیٹی حالہ تھی، اور حالہ بنت وہیب کے ساتھ سیدنا عبد المطلب نے خود نکاح کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں، دونوں جو ہیں وہ اپنے خاندان میں لے آئے، ایک کے ساتھ خود نکاح کیا۔ اس حالہ بنت وہیب سے سیدنا حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی ولادت ہوئی، اور سیدتنا آمنہ بنت وہب کے شکم اطہر سے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں بیٹیاں جو ہیں، مقصود یہ تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ ہمارے گھر میں ہی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمانی تھی، یہ ہونا تھا اور وہ ہو کر رہا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں یہ حالہ بنت وہیب کے بطن سے ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدتنا آمنہ بنت وہب کے بطن سے ہوئے، اور سید الشہداء حضرت حالہ کے بطن سے ہوئے۔ اب یہ بعد نے لکھا ہے کہ فرق تھا، 2 سال کا فرق تھا، لیکن یہ جو ام بکر بنت مسور بن المخرمہ کی روایت ہے جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، وہ جو ہے وہ قرین قیاس ہے۔ ادروائز یہ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ 2 سال بھی اس کا زیادہ امکان ہے، اور 4 سال کے تفاوت کا فرق کا عمر کا یہ قرین قیاس ہے، یہ زیادہ لوگوں نے لکھا ہے۔ الاصابہ میں بھی ہے، الاستیاب میں بھی ہے، لیکن المستدرک للحاکم کی جو روایت ہے، جو حالہ کی بیٹی سے یہ روایت جو ہے وہ یعنی بکر جو ابو بکر سے جو روایت ہوئی ہے، وہ قرین قیاس لگتی ہے کہ حضرت حالہ اور یہ دونوں کی شادی اکٹھی ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ مشترکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رضائی بھائی بھی تھے، اور ایک ماں کا دودھ جو ہے وہ پیا تھا۔ تو اس لیے ایک بار ایک ابن سعد نے یہ جو روایت کی ہے حضرت علی کے حوالے سے ہے، کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک بار سفر کر رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی عورتوں کی جانب زیادہ توجہ فرماتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی طرف ہماری جانب جو ہے آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اشارہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی بیٹی کی جانب ہے، جو عرب کی حسین و جمیل لڑکی ہے، جو آپ کے چچا کی لڑکی ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کیوں نہیں فرماتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، حمزہ جو ہیں وہ میرے چچا بھی ہیں اور میرے رضائی بھائی بھی ہیں، اور جو رضائی بھائی ہوتا ہے اس کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے جو نسبی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہیں کر سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ سید الشہداء
حضرت حمزہ سے آپ کا رضائی بھائی کا رشتہ بھی تھا، اور سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں وہ آپ کے چچا بھی تھے، اور اس لحاظ سے آپ کے ہمراز بھی تھے، اور ہم عمر ہونے کی بنا پر آپ ایک دوسرے کے احوال جو ہیں ایک دوسرے کو راز بھی دے دیا کرتے تھے، اور جس کی ایک خوبصورت مثال جو ہے وہ آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ لے کر سید الشہداء حضرت حمزہ گئے تھے، اور وہ آپ کے سبالہ بھی بنے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم عمر ہونے کے ناطے سے آپ ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد بھی بانٹتے رہتے تھے۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اب جس وقت حضرت حمزہ کی غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، اور کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس غزوہ میں آپ نے شرکت نہ کی ہو، اور جس وقت آپ اسلام قبول کرتے ہیں وہ بھی کمال کی بات ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے، ناموس رسالت کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے والے، اور ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھانے والے جو ہیں وہ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے یہ بھی ناموس رسالت پر قربان ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گستاخی کی ہے، تو اس وقت آپ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ آپ کا شکار کرنا، آپ کا تلوار چلانا، آپ کا شجاعت کے میدان میں نام پیدا کرنا، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ناظرین محترم، المستدرک میں حاکم علیہ رحمہ نے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 تلواریں تھیں۔ ایک تلوار جو تھی وہ آپ کی 1.5 من کی تلوار تھی، اور دوسری دو تلواریں جو ہیں وہ آپ کی 34 کلو کی تھیں۔ جب آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتی تو وہ 34 کلو والی تلوار جو ہے وہ اٹھاتے تھے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ احد کے میدان میں تلوار چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ 1.5 من کی تلوار تھی، وہ بھی آپ نے چلائی تھی، اور دونوں تلواریں آپ رکھتے تھے اپنے پاس۔ تو ناظرین محترم، آپ کمان اور تیر تلوار لے کر شکار پر گئے ہوئے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک کنیز نے بتایا کہ کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل نے آپ کے بھتیجے سے گستاخی کی ہے اور بڑی بدتمیزی کی ہے۔ جب آپ کو علم ہوا تو سید الشہداء سیدھے آپ کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ آپ بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، تو آپ وہیں جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ حال آپ کا کس نے کیا ہے، کس نے بدتمیزی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے۔ تو سیدھا جاتے ہیں، بغیر پوچھے جو ہے وہ کمان نکال کر اس کے سر پر مارتے ہیں اور اس کا سر پھاڑ دیتے ہیں، پھر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر کوئی اور آئے میرے سامنے تو اس کا بھی میں یہی حشر کروں گا، اور پھر واپس پلٹتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، میری خوشی تو اس وقت ہوگی، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔
تو کیا کمال کی بات ہے، آپ کے شفیق چچا، محبت کرنے والے چچا، محبتوں کی بارش برسانے والے چچا، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے چچا، حضرت ابو طالب کے بھائی، حضرت ابو طالب کی مانند آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اسی میں خوش ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے۔ آپ کا جب نام رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش اعظم پر آپ کا نام جو ہے وہ حمزہ لکھا ہوا ہے، اسد اللہ لکھا ہوا ہے، اسد رسول لکھا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا کی شہادت ہو جاتی ہے اور کوئی نام رکھوانے کے لیے آتا ہے تو آپ فرمایا کرتے کہ مجھے تو سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ حمزہ نام ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں آپ کی شہادت کا جو اہم واقعہ ہے، ادروائز تو کوئی ایسا سریہ نہیں، کوئی ایسا محاذ نہیں جس محاذ میں سید و شہداء حضرت حمزہ نہ رہے ہوں۔ یہاں تک کہ جب شاب ابی طالب ہے، وہاں 3 سال جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر جنگل میں جایا کرتے تھے اور شکار کیا کرتے تھے، اور پھر آ کر آپ کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے ہیں اور غزوہ بدر ہوتا ہے، تو غزوہ بدر میں آپ کے سامنے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے، آپ کی تلوار کے سامنے جو بھی آیا ان کو چیر کر رکھ دیا، ان کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور کوئی سر تن پر ایسا نہ رہا جو آپ کی تلوار کے سامنے آیا ہو۔ اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ جو حمزہ کے سامنے اور جو علی کے سامنے آتا ہے وہ اپنے پاؤں پر واپس چل کر نہیں جاتا۔ اور کتنے کفار تھے جن کے سر اتارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سید الشہداء حضرت حمزہ کے یہ کفار، یہ بنو امیہ جو ہے، وہ قد رکھنے لگ گئے تھے، سخت خلاف ہو گئے تھے۔ اور اس لیے یہ یزید نے ایک موقع پر جب انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تھا تو وہ برملا اشعار پڑھے تھے اور کہا تھا کہ آج کاش میرے آبا زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا ہے۔ ناظرین محترم، تو یہ یزید نے ہی کہا تھا کہ کاش آج میرے آبا موجود ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح آج بدر کا بدلہ جو ہے وہ بنو ہاشم سے لے لیا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے یہ بڑا دردناک ہے، یہ دل کو دہلا دیتا ہے۔ حضرت حمزہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے فرمایا، جنہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابن سلول نے کہا تھا کہ ہمیں جنگ جو ہے، دفاع جو ہے مدینہ میں رہ کر کرنا چاہیے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن حضرت حمزہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ باہر نکل کر کفار کے سر قلم کرنے چاہیے اور بہادری کے جوہر دکھانے چاہیے۔ یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ہے۔ تو بہرحال جب یہ بنو امیہ کے ڈھیر سارے سرداروں کے سر قلم ہو گئے تو یہ ہندہ جو تھی
ابو سفیان کی بیوی اور یہ امیہ کے خاندان کے یہ بڑے بڑے، ان کا جو بھائی ہے، ان کا باپ جو ہے، جب وہ مارے جاتے ہیں تو یہ آگ میں، اس انتقام کی آگ میں جلتی رہی، اور ابو سفیان جو ہے وہ بھی ایسا ہی رہا۔ تو جب یہ غزوہ بدر ہوتا ہے، غزوہ احد ہوتا ہے، تو غزوہ احد میں یہ جو وحشی جو ہے، یہ وحشی کو زیورات دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، یہ حربہ پھینکنے کا یہ بڑا ماہر تھا۔ حضرت حمزہ جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ وحشی جو ہے یہ ایک پہاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مقصد محض یہ تھا کہ اس نے نقب لگا کر چھپ کر جو ہے حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب یہ وحشی جو ہے یہ چھپ کر بیٹھتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ وحشی کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا سفید اپنا بھورا اونٹ کی مانند وہ ایک بڑھتا ہوا شاہ سوار ہے، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور میرا ٹارگٹ وہی تھے، میں صرف انہی کو دیکھ رہا تھا۔ جب یہ خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور پہلے مارکے میں، پہلے حملے میں جب کفار کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور یہ ہر طرف منہ اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، ان کو شکست ہو جاتی ہے، تو خالد بن ولید تھا جن کے پاس 200 سوار تھے، اور اس نے گھاٹی سے عقب سے 2 میل کا چکر کاٹ کر وہ حملہ کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ تیر انداز متعین کیے تھے، اور ان کو سخت تنقید کی تھی، تاکید کی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، 50 تیر انداز تھے، آپ لوگوں نے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو خالد بن ولید جب چکر کاٹ کر آتا ہے اور پہلے حملے میں کفار کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، تو یہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو تیر انداز تھے انہوں نے بھی مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کے قائد نے، رہبر نے، سردار نے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، وہ روکتے رہ گئے کہ دیکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی تاکید فرمائی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم لوگوں نے اس گھاٹی کو قطعاً نہیں چھوڑنا، لیکن وہ چھوڑ بیٹھے، ان سے یہ خطا ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید اپنے 200 کے دستے کے ساتھ اس نے عقب سے حملہ کیا، 10 تیر انداز باقی تھے جو شہادت کے مرتبے کو پہنچے، اور افراتفری پھیلی۔ اس افراتفری میں وحشی نے موقع تاڑ کر، تاک لگا کر وہ حربہ پھینکا، اور آپ کی زرہ جو ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پاؤں پھسلنے سے آپ جب گرتے ہیں تو وہ زرہ آپ کی سینے سے ہٹتی ہے، اور وہ حربہ جو ہے، وہ جو چھوٹا نیزہ ہے، وہ آپ کے سینے سے یا ناف سے آر پار ہو جاتا ہے، ناف کا ذکر آتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ زہر آلود بھی تھا جو ایک تیاری کے تحت رکھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور 70 کے قریب اور صحابہ بھی شہید ہوئے، اور
اور بہت سارے جو ہیں حضرت مصعب اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہاں چوٹ آتی ہے، آپ کا لہو مبارک جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت ایک روایت آتی ہے کہ حضرت سنان بن مالک نے آگے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو لہو مبارک جو ہے وہ پی لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سنان جو ہے وہ لہو پی گیا، حالانکہ یہ لہو جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لہو میں میرا لہو شامل ہو گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو ناظرین محترم، سید الشہداء حضرت حمزہ جب شہید ہو جاتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں بکھرے ہوئے منتشر صحابہ جو ہیں وہ واپس پلٹتے ہیں اور پھر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر آن جو ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، فضائل صحابہ میں آتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ لمحہ جس لمحے استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ٹھہرے رہے اور آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کا وہ لمحہ جو ہے وہ تمام خیر پر، ثواب پر، وہ نیکیوں پر وہ بھاری ہے۔ تو بہرحال منتشر صحابہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ زوردار حملے کیے جاتے ہیں۔ حضرت دجانہ جو ہیں، حضرت طلحہ جو ہیں، ڈھیر سارے جو ہیں وہ تیروں سے ان کا جسم جو ہے وہ چھت جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے سہارا دے کر وہ احد کے پہاڑ کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ وہاں ایک غار بھی آج بھی موجود ہے اور وہاں جو ہے وہ سانس لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اس میں کھبا ہوا ہے، وہ ہم نے بھی زیارت کی، اور دست علی جو ہے اللہ کے شیر کا یہ دست مبارک جو ہے وہ بھی پہاڑی کے ایسے ہی چمبا جو ہے یہ بھی کھبا ہوا ہے، اس کی زیارت بھی کی۔ آج وہ موجود نہیں ہیں، ان کا نشانات جو ہیں وہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اور اس طرف بائیں طرف جہاں سورہ مجادلہ نازل ہوئی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی تھی، وہ باڑ لگائی ہوئی ہے، پہاڑ چر جاتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اور پھر ابو سفیان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جب واپس پلٹتے ہیں اور اپنے شہداء کو اکٹھا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی سنبھال لو، ان کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا کا مصلح کر دیا ہے، ان کے اعضاء کاٹ دیے ہیں اور ان کا ہار بنایا ہے، اور وہ ابو سفیان جو ہے اس نے نیزے چبھوئے ہیں، بڑی بدتمیزی کی ہے۔ تو بہرحال یہ چھدا ہوا جسم، یہ مصلح شدہ، یہ آپ کا لاشا مبارک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اٹھاتے ہیں اور وہ سامنے رکھتے ہیں۔ 70 شہداء تھے جو احد میں شہید ہوئے، اور ہر کا جنازہ پڑھا گیا، اور 70 بار حضرت حمزہ سید الشہداء کے لاش مبارک پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ آپ جو ہیں بڑے دلگیر تھے، آپ پھر واپس آتے ہیں اور ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افسوس میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔
یا آپ اس وقت انصار کے محلے میں ہوتے ہیں، اور جب ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے تو وہ سب کے سب انصار جو ہیں اپنی خواتین کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر سید الشہداء حضرت حمزہ کے گھر ان کے افسوس میں، غم میں روئیں۔ اور وہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ جب کبھی کسی کے گھر کا کوئی فرد چلا جاتا ہے تو وہ حضرت حمزہ کے لیے ضرور روتے ہیں۔ اہل مدینہ کے یہ روحانی بادشاہ ہیں، اہل مدینہ کا وسیلہ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے آپ کی قبر انور جو ہے یہ کاشف الکرابات کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ فاعل الخیرات تھے، مطعم الطیر تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جود و سخا کا ایک ایسا سرچشمہ تھے کہ سینکڑوں اونٹ لیتے، ذبح کرتے اور غربا، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے، یہاں تک کہ آپ کے دستر سے چرند پرند بھی آ کر کھایا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ پرندوں کے لیے بھی آپ دستر بچھا دیا کرتے تھے، اس لیے آپ مطعم الطیر کے نام سے شہرت اختیار کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ جب تک اس دنیا فانی میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، اس وقت تک اپنے چچا کے قبر انور پر جاتے رہے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہی وتیرہ رہا، یہی شعار رہا، خلفائے راشدین کا رہا، صحابہ کا رہا، تابعین کا رہا، تبع تابعین کا رہا، اولیاء اللہ کا رہا، صوفیاء و اصفیاء کا رہا، اور آج تک جاری ہے۔ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان تا قیامت جاری رہے گا۔ جو ان کی قبر انور پر جا کر سلام عرض کرے گا ان کو اس کے سلام کا جواب ملے گا، اور جو اپنی حاجت پیش کرے گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے اس روحانی فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت جو کچھ میں نے عرض کیا اور آپ نے سنا، اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم نے سید الشہداء، اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر، آپ کے محبوب چچا، آپ کے خالہ زاد بھائی، آپ کے رضائی بھائی، ناموس رسالت پر جان فدا کرنے والے اور شہیدوں کے سردار سیدنا حضرت حمزہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟
ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔